الوداع فاطمہ، الوداع فاطمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینال غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود. ثم الصلاة والسلام علی دعوت صاحب النبویہ والعصمت الفاطمیہ والصولۃ الحیدریہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ وصبر السجادیہ ومعصر البعقریہ وآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ وجود التقویہ ونقاوۃ النقویہ والحیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیۃ المہدیہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. صلوات بعظمت محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اس سے پہلے کہ اس آیت کے ذیل میں چند لمحوں کی گفتگو آپ کے اذہان عالیہ کے حوالے کی جائے، آپ سے التماس ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان مرحومین یعنی جناب سید محمود الحسن ابن آفتاب احمد، سید دائم رضا ابن محسن رضا، ناظم کاظمی ابن محمد کاظم، سید جعفر رضا ابن محمد ہادی، سیدہ بیگم بنت ابو الحسن، مقبول حسن ابن ظفریاب حسین، فروہ عابدی بنت جعفر عابدی، ہادی عابدی ابن مرتضی عابدی، اختر عابدی ابن محمد ہادی، سلمہ بنت محمد ہادی کی روح کو اصحال فرما. صلوات برعظمت محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں کہ جو معبود لم یزل ہے، جو احد ہے، جو لم یلد ولم یولد کا مصداق ہے، جس کے وجود کی نشانیاں کائنات کے ہر ذرے سے ظاہر ہو رہی ہے. لہٰذا درود و سلام ہے اس کے بعد محمد و محمد کی آل پر کہ قرآن مجید کا یہ مختصر سا سورہ جسے سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے، اس سورے کے اندر یوں تو مفاہیم و مطالب کے سمندر سمٹے ہوئے ہیں. انسان اپنے علم کے مطابق، عالم اپنی گہرائی کے مطابق جتنا وہ سمندر علم میں تیر سکتا ہے، سفر کر سکتا ہے، اپنی وسعت و طاقت کے اعتبار سے وہ سورہ کوثر کی تفسیر کرتا ہے. لہٰذا یہ قرآن مجید کا واحد وہ سورہ ہے کہ جب فصیحان عرب، شاعران عرب جنہیں اپنی اپنی فصاحت پر ناز تھا، جنہیں اپنی اپنی بلاغت پر ناز تھا، جنہیں اپنے اپنے ردیف و قافیہ پر ناز تھا، جو یہ کہا کرتے تھے
کہ ہم سے بڑا کوئی شاعر نہیں، ہم سے بڑا کوئی ادیب نہیں، ہم سے بڑا کوئی عربیدہ نہیں۔ ان فصیحان عرب کا منہ توڑ جواب اس سورہ کوثر کے اندر پروردگار عالم نے پیش کیا ہے کہ جس وقت لوگ اشعار کہا کرتے تھے اور اشعار کہنے کے بعد جس کا بہترین کلام ہوتا تھا، جس کا بہترین شعر ہوتا تھا، اسے خانہ کعبہ پر تختی بنا کر آویزہ کر دیا جاتا تھا کہ اس سے بڑا کوئی شعر نہیں، اس سے بڑا کوئی جملہ نہیں، اس سے بڑا کوئی شاعر نہیں۔ جب عرب کے تمام مشہور اور نامور شعراء نے اپنے اپنے اشعار لکھ کر خانہ کعبہ پر آویزہ کر دیے، لٹکا دیے، کہ تاکہ پتہ چلے کہ ان میں بڑا شاعر کون ہے، ان کے اندر بڑا ادیب کون ہے، اس کے بعد الہی نظام کے تحت سورہ کوثر کا نزول ہوا۔ سورہ کوثر کا نازل ہونا تھا۔ پیغمبر نے سورہ کوثر کو لکھ کر خانہ کعبہ پر لٹکا دیا، لگا دیا۔ انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ جس وقت اس سورہ کوثر کو خانہ کعبہ پر بطور تختی چسپا کر دیا گیا، لٹکا دیا گیا، جو شاعران عرب تھے، جو ادیبان عرب تھے، جب انہوں نے اس شعر کو دیکھا، اس کلام کو دیکھا، اس کی نفاست کو دیکھا، اس کے ادب کو دیکھا، دیکھنے کے بعد سب نے اپنے اشعار اتار لیے۔ اور جب اپنے اشعار اتارے، کیا کہا کہ ما ھذا کلام بشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اس کی گہرائیاں اتنی عظیم ہیں، اس کے مطالب اتنے ضخیم ہیں، اس کے اندر جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ باکمال ہے۔ تو یعنی پورا شعراء عرب، ادیبان عرب اس بات سے قاصر آ گئے، اس بات سے قاصر ہو گئے کہ ہم اس سورے کا جواب نہیں لا سکتے، ہم اس کلام کا جواب نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ کلام بشر نہیں ہو سکتا۔ تو میں کہوں گا جب تم مل کر سورہ کوثر کا جواب نہیں لا سکتے تو ساقی کوثر کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ سلوات علی محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ کوثر بطور نمونہ ایک کلام الہی پروردگار پیغمبر ختم مرتبت نے آویزہ کیا، لہذا یہ سورہ کوثر جس کے اندر مختصر اور طویل بحثیں بھی موجود ہیں، علماء شیعہ نے بھی کی، علماء تخالف نے بھی کی، کہ سورہ کوثر بڑی ایک بحث ہے کہ سورہ کوثر سے مراد کیا ہے۔ دو تین معنی کوثر کے آپ کے اذہان کے حوالے کرتا ہوں۔ اگر کوثر کے لغوی معنی کو دیکھا جائے کہ کوثر کا لغوی معنی کیا ہے، تو کوثر کا لغوی معنی ہے کثرت، زیادتی، چیز کا زیادہ ہونا، شے کا زیادہ ہونا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اب کثرت چاہے اچھائی میں ہو یا برائی میں ہو، لیکن خدا نے ایک معیار بیان دیا قرآن کے اندر کہ جب بھی اچھائی کی کثرت کا بیان ہوا، جب بھی اچھائی والی کثرتوں کا قرآن میں ذکر ہوا تو خدا نے اسے کوثر کا نام دیا، اور جب برائی کی کثرتوں کا ذکر ہوا تو خدا نے اسے تکاثر کا نام دیا۔ تو پہلا معنی کیا ہے؟ کثرت، زیادتی۔ اور اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ علماء نے اس کے اصطلاحی معنی میں ذکر کیا کہ جس وقت کہ اس کوثر سے مراد کیا ہے؟ حوض ہے۔ کوثر سے مراد کیا ہے؟ حوض کوثر ہے۔ دلیل علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں جس وقت مجھے معراج کی بلندیوں پر لے جایا گیا، لہٰذا میں معراج کے سفر پر گامزن تھا، میں سدرۃ المنتہا سے گزرا، میں نے شجر طوبیٰ کو دیکھا، میں نے سلسبیل کو دیکھا، اور سلسبیل دیکھنے کے بعد جبرائیل نے مجھے ایک حوض کے قریب لا کر کھڑا کر دیا۔ جیسے ہی میں اس حوض کے قریب آیا،
میں نے دیکھا کہ ایک حوض ہے جس کے اندر نفیس پانی ہے، جس کے اندر عمدہ پانی ہے. میں نے دیکھا کہ وہ پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا. میں نے جب اس کے اندر ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈالنے کے بعد میں نے کہا جبرائیل ما ھذا، جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل نے جیسے ہی میں نے کہا جبرائیل سے سوال کیا جبرائیل ما ھذا یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل نے آواز دی کہ یا رسول اللہ یہ وہی کوثر تو ہے جس کا سورہ کوثر کے اندر ذکر ہوا ہے. یعنی علامہ فخر الدین رازی نے بیان کیا کہ حوض کوثر سے مراد یہاں پر حوض ہے، کوثر سے مراد حوض ہے. ایک تیسرا معنی بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر کوثر سے مراد علماء ہیں، کوثر سے مراد علماء ہیں. کا دلیل یعنی جتنا علم کا معیار ہوگا، جتنا علم بڑھتا جائے گا، اسے کوثر کا نام دیا جائے گا. کوثر سے مراد یعنی علماء. جب کوثر سے مراد علماء ہیں تو علامہ فخر الدین رازی تفسیر کے تحت، اور ہمارے علماء نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ کوثر سے مراد کیا ہے؟ علماء ہیں. اگر کوثر سے مراد علماء ہیں تو کیا کہنا ان علماء کا کہ جن کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے جیسے ہیں. بعض حدیث میں ہے افضل کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور مثل کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے جیسے ہیں. تاریخ یہ کہتی ہے، واقعات نقل ہوئے ہیں کہ امت نبوی کے علماء اور بنی اسرائیل کے انبیاء دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں. اسی حدیث کے مفہوم کو لے کر استاد المجتہدین آیت اللہ مقدس اردبیلی جو نجف میں مولا کے حرم میں دفن ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ خواب میں علماء کی محفل سجی ہوئی ہے. اس علماء کی محفل میں جناب موسیٰ بھی ہیں اور تمام نبیوں کا سلطان یعنی آخری نبی بھی ہیں. جناب موسیٰ نے دبے ہوئے لہجے میں کہا یا رسول اللہ ایک سوال ہے آپ کی بارگاہ میں. کون بیان کر رہا ہے؟ مقدس اردبیلی حالت خواب میں. ایک سوال ہے آپ سے. کیا سوال ہے؟ کا سوال یہ ہے، پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے جو فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے جیسے ہیں، کہا بے شک میں نے فرمایا ہے. کہ یا رسول اللہ یہ کیا کیا آپ نے؟ مجھے اعتراض کرنے کا تو حق نہیں ہے، لیکن بات کو سمجھنے کا حق تو ہے کہ آپ نے اپنی امت کے عالم کو بنی اسرائیل کے نبیوں سے ملا دیا، یعنی ہم اور آپ کی امت کا عالم دونوں برابر ہو گئے. یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی، پوچھنے کا حق تو ہے. تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا اس سے پہلے کہ میں تمہیں جواب دوں، میری امت کا ایک عالم یہاں پر تشریف فرما ہے جس کا نام مقدس اردبیلی ہے، تم اس سے گفتگو کر لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں نے جو ارشاد فرمایا ہے اس کا معیار کیا ہے. جناب موسیٰ کہتے ہیں، مقدس اردبیلی فرماتے جناب موسیٰ میرے قریب آئے، کہا السلام علیکم، تم پر میرا سلام، وعلیکم السلام، بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ تو جناب مقدس اردبیلی نے فرمایا میرا نام احمد ہے، میرے باپ کا نام ابوذر ہے، میں اردبیل کا رہنے والا ہوں، میں فلاں محلے میں رہتا ہوں، یہاں پر کسی کام سے آیا تھا. ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے جب اتنا طولانی جواب سنا، جواب سننے کے بعد فرمایا کیا کرتے ہو، ذرا صبر سے کام لو، عجیب کمال کرتے ہو. کہا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تم سے صرف نام پوچھا تھا، تم سے تمہارا نام پوچھا تھا، یہ اتنا لمبا تعارف کرانے کی کیا ضرورت؟ مقدس اردبیلی مسکرائے، مسکرا کر کہتا ہے یا موسیٰ، یا نبی اللہ، آپ کا تو اعتراض کرنے کا حق ہی نہیں ہے. کہا کیوں؟ کیا مطلب؟ کہا خدا نے بھی تو آپ سے صرف یہ پوچھا تھا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. آپ نے کیا کہا
کہ پروردگار میرے ہاتھ میں عصا ہے، میں عصا کہہ کر بات ختم کر دیتے، لیکن اتنا طولانی جواب کیوں دیا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، میں اس سے سہارا لیتا ہوں، میں اس سے اپنے جانوروں کو ہانکتا ہوں، جب بھوک لگتی ہے تو زمین پر گاڑ کر درخت بنا لیتا ہوں، میں کبھی کبھی اس پر سواری کرنے لگتا ہوں، کہ اتنا طولانی جواب دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو موسیٰ مسکرائے، کہا کہ مقدس، اصل میں بات یہ تھی کہ میں اس وقت خدا سے کلام کر رہا تھا، جزاک اللہ، سبحان اللہ، میں اس وقت خدا سے کلام کر رہا تھا، اور جتنی دیر میں خدا سے بات کرتا یہ میرے لیے صاحب شرف ہوتا، یہ میرے لیے شرف کی بات ہوتی۔ تو مقدس ارزیویلی مسکرا کر کہتے ہیں اگر آپ اس وقت خدا سے بات کر رہے تھے اور جتنی دیر آپ خدا سے بات کرتے یہ آپ کے لیے شرف کی بات تھی تو کیوں بھول رہے ہو میں بھی تو کلیم خدا سے بات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، میں بھی تو کلیم خدا سے بات کر رہا ہوں، جتنی دیر میں بات کروں گا یہ میرے لیے شرف کی بات ہوگی۔ جیسے ہی جناب موسیٰ نے جواب کو سنا، پیغمبر کی خدمت میں آئے، بوسہ لیا، یا رسول اللہ آپ کی حدیث کا معیار سمجھ میں آ گیا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے جیسے۔ ایک سلوات مالا محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو بنی اسرائیل کا نبی اور امت محمدی کا عالم برابر، حدیث کے مطابق وہ الگ بحث ہے کہ عالم کیسے ہونے چاہیے۔ جناب موسیٰ کو اللہ نے ایک معجزہ دیا۔ جناب موسیٰ کے پاس دو معجزے، ایک ید بیضا کا معجزہ اور ایک عصائے موسیٰ۔ ید بیضا کیا کہ جب اندھیرا ہو، تاریکی ہو تو موسیٰ اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں رکھتے تھے، جب ہاتھ نکالتے تھے تو جناب موسیٰ کی انگلیوں سے نور پھوٹتا تھا، نور ساطع ہوتا تھا، جس کی روشنی میں جناب موسیٰ سفر طے کیا کرتے تھے۔ اور ایک عصائے موسیٰ، عصائے موسیٰ کا کام کیا کہ موسیٰ کیا کام لیتے ہو اس سے؟ کہ پروردگار جب بھوک لگتی ہے تو زمین پر گاڑ دیتا ہوں، درخت بن جاتا ہے، پھل نمودار ہو جاتے ہیں، کھا کر بھوک مٹا لیتا ہوں۔ اور کہ پروردگار جب چلتے چلتے تھک جاتا ہوں تو اسی کو سواری بنا لیتا ہوں، اور یہی عصا کبھی کبھی اجزا بن کر دشمن کو مغلوب کر دیتا ہے، یہی عصا پانی پر ڈالا جائے تو راستہ بنا دیتا ہے۔ موسیٰ کس طرح کرتے ہو؟ کہا کہ پروردگار کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ اسمارٹ عصا ہے، یہ موسیٰ کی نیت کو پہچانتا ہے، بس میں ارادہ کرتا ہوں اور یہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جب مجھے پانی کی طلب ہوتی ہے، جب مجھے پیاس لگتی ہے تو ارادے سے کام نہیں چلتا، پھر کہا مجھے کہنا پڑتا اللہم بحق محمد وانت المحمود بحق علی وانت الاعلی بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات بحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسے اجزا بنانا ہو تو نیت درکار ہے، اگر اسے درخت بنانا ہو تو نیت سے کام چل جاتا ہے، اگر اسے سواری بنانا ہو تو نیت سے کام چل جاتا ہے۔ لیکن جب پانی کی منزل آتی ہے، جب پانی کی باری آتی ہے تو نیت سے کام نہیں چلتا، بلکہ ان پنڈتن کا وسیلہ دینا پڑتا ہے۔ پنڈتن کا جب بات آتی ہے پانی کی تو اب نیت سے کام نہیں چلتا، پھر کا وسیلہ دینا پڑتا ہے۔ ان اہل بیت کا کیوں؟ پروردگار ہر امر میں موسیٰ نے نیت کی اور ہو گیا، عصے کو سواری بنائی، نیت کی سواری بن گئی، عصے کو اجزا بنایا، نیت کی اجزا بن گیا، عصے کو پانی پر مارا، نیت کی راستہ بن گیا۔ لیکن پروردگار پانی کی طلب میں
وسیلہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ شاید پروردگار آواز دے کہ میں دنیا کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پانی بغیر پنجتن کے وسیلے کے نہیں مل سکتا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ پانی فاطمہ کا مہر ہے. جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ. اس لیے کہ ہم نے ہر شے کی حیات پانی میں رکھی ہے اور پانی شہزادی فاطمہ الزہرا کا مہر ہے. لہٰذا اگر یہ کائنات زندہ ہے تو شہزادی کے صدقے میں زندہ ہے. اگر شہزادی اس پانی سے روح حیات نکال لے، روح حیات چھین لے، تو پوری کائنات مردہ نظر آئے. لہذا آج آپ نے پرسہ دیا مولا کائنات کی بارگاہ میں شہزادی کونین کا. آپ نے پرسہ دیا امام عصر کون کی دادی فاطمہ الزہرا کا. کون؟ مظلومہ شہزادی، جو ولایت کا تحفظ کرتی رہی، جو امامت کو بچاتی رہی. راوی کہتا ہے کہ میں مولا کائنات کا پڑوسی تھا. آج بھی ہمارے میں یہ رسم ہے، یہ رواج ہے، شریعت کا بھی حکم ہے کہ اگر کسی کے گھر کے اندر موت ہو جائے، کوئی مر جائے، تو 3 دن تک اس کے گھر پر چولہا نہیں جلتا. پڑوس والے اسے کھانا لا کر کھلایا کرتے ہیں. کیوں؟ کا اس لیے کہ ابھی اس کے گھر کے اندر میت ہوئی ہے، ابھی موت ہوئی ہے، وہ کھانے کا اہتمام کرے، یہ اپنے وارث کو روئے. راوی کہتا ہے کہ میں پڑوسی تھا، مولا کائنات کا پڑوسی تھا. میں نے دیکھا کہ بنت رسول کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، بنت رسول کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے. ارے میں نے تصور کیا یہ کیا قیامت آ گئی مدینے کے اندر. ابھی رسول کے جنازے کی مٹی بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے. ارے فاطمہ گھر میں کھانا بنا رہی ہے، ارے فاطمہ گھر میں چولہا بنا چڑھا رہی ہے، کھانا بنا رہی ہے. میں جلدی اپنے گھر سے نکلا. جیسے میں اپنے گھر سے نکلا اور میں در فاطمہ پر آیا تو وہ چولہے کا دھواں نہیں تھا، ارے وہ در فاطمہ جل رہا تھا. اللہ اکبر. شہزادی کے دروازے پر آگ لگائی گئی، شہزادی کا دروازہ جل رہا تھا. تاریخ کہتی ہے ملعون دروازہ جلانے والا خود ملعون کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے دیکھا کہ در فاطمہ جلنے لگا، در فاطمہ جب جلنے لگا دروازہ جلتا ہوا شہزادی کے اوپر گرا. جب شہزادی کے اوپر دروازہ گرا تو شہزادی تڑپنے لگی. ملعون کہتا ہے کہ میری نظروں میں شہزادی فاطمہ زہرا کے وہ فضائل گردش کرنے لگے جو میں نے رسول کی زبانی سنے تھے. مجھے فاطمہ کی عظمت کا خیال آنے لگا. جو رسول نے فاطمہ کی عظمت بیان کی تھی، میں نے دیکھا کہ فاطمہ دروازے کے نیچے ہیں. مجھے فاطمہ کی عظمت کا خیال میرے ذہن میں گردش کرنے لگا. لیکن فاطمہ کی عظمت کے خیال پر علی کی عداوت غالب آ گئی اور میں نے علی کی دشمنی میں جلتے ہوئے دروازے پر قدم رکھا. گھر میں داخل ہوا. ایک مرتبہ فاطمہ زہرا نے آواز دی، فضا مجھے بچا. ارے میرا محسن شہید ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بذنب قضائی تسلیم اللہ. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کہ ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے پرسے کو قبول فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما. پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما. علماء کا سایہ ہمارے سر پر قیام و دائم رکھ. پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعمال انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. الوداع فاطمہ، الوداع فاطمہ.
الوداع فاطمہ خیباد بابا کے جو گزری وہ مصیبت سن لو یا علی فاطمہ زہرا کی وصیت سن لو آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا